نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے خاندان، اپنے علاقہ، اپنے قرب و جوار میں ایک مسئلہ خاص طور پہ نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کی شادی کو 3 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال تک ہو چکے ہیں لیکن اولاد سے محروم ہیں، اور یہ لوگ اکثر آپس میں میاں بیوی نااتفاقی کا شکار رہتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے ٹینشن کا شکار رہتے ہیں۔ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر دل کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے اور پھر نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی سے بھی شکوے میں اور اللہ رب العزت سے ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، حالانکہ اولاد کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اولاد کا فرما بردار ہونا، متقی ہونا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں جو سکھلائی ہیں جن میں اولاد اللہ سے مانگی جائے تو اولاد صالحہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما، وہ اولاد جو میری آخرت اور ترقی کا باعث بنے، میری آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے، جو ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لیے قتل کر دیا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کے فسق و فجور کی وجہ سے، اس کی بغاوت کی وجہ سے اس کے والدین بھی اللہ کے باغی بن جاتے اور یہاں تک کہ کفر میں داخل ہو جاتے۔ آپ دیکھیے، اولاد صالح ہونا اللہ کی نعمت ہے، اس لیے جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے 90 برس کی عمر میں اللہ رب العزت سے اولاد کی دعا کی تھی، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ نے 90 برس کی عمر میں اللہ سے اولاد کی دعا کی، بیٹے کی دعا کی، تو آپ نے فرمایا جب میں نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو میرے دل میں آیا جو اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ اللہ اس بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، تو اس لیے مانگنا اللہ سے چاہیے، اللہ کے دروازے پہ ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ بے شمار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری شادی کو 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد سے محروم ہیں، لیکن اسے ہم یہی بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے در کو نہ چھوڑیں، دعاؤں کو نہ چھوڑیں، اور الحمدللہ ایسے مجربات موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اولاد نورینہ عطا فرماتے ہیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ جناتی طور پہ یہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جنات ضروری نہیں کہ حاضر ہوتے ہوں، چیختی چلاتی ہوں، بلکہ جنات کی ایک قسم ہوتی ہے جو جسم کے اندر مرض کی شکل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اولاد سے محروم رکھتی ہے۔ بچے پیدا ہو کے یا ضائع ہو جاتے ہیں، یا کچھ دن کا حمل ہو کے ضائع ہو جاتا ہے، یا حمل ٹھہرنے ہی نہیں دیتے۔ میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں لیکن خاوند کی بندش ہوتی ہے، بیوی پہ بھی اثرات ہوتے ہیں بندش کے۔ اب یہ علاج کروا کر اپنے آپ کو اگر کلیئر کر لیں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات وہ روحانی علاج کی طرف رجوع نہیں کرتے، میڈیکلی علاج کی طرف گامزن رہتے ہیں، اور میڈیکل ٹیسٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں، میڈیسن بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد سے محروم ہی رہتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ مجرب عمل ہے 2 ماہ کا، 40 دنوں کا، جس کے استعمال کرنے سے الحمدللہ بے شمار گھرانوں کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور ان میں جہاں تعویذات پلائے جاتے ہیں، آیات قرآنی کے مخصوص تعویذات ہیں، ان کے ساتھ ایک خاص عمل ہے
کہ میاں بیوی 4 مہینے بلا ناغہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ حاجت کے، اور ہر سجدہ کے اندر 60 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا 60 مرتبہ پڑھیں اور پھر سلام پھیر کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اولاد نورینہ عطا فرمائے گا اور اولاد صالحہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔